الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الحادين المعدين الراشدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوض. صدق الله العظيم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه بابا. زرد پتوں میں پڑا ہوں میرے مولا، زرد پتوں میں پڑا ہوں میرے مولا، سبز شاخوں سے جڑا ہوں میرے مولا. ان کے صدقے خطائیں معاف کر دے میرے مولا. آمین. ان کے صدقے خطائیں معاف کر دے میرے مولا، جن کی امت میں کھڑا ہوں میرے مولا. سبحان اللہ. عالم میں بہاریں آئی ہیں، عالم میں بہاریں آئی ہیں کہ سرکار دو عالم آئے ہیں. سبحان اللہ. عالم میں بہاریں آئی ہیں کہ سرکار دو عالم آئے ہیں. ہر دل میں مرادیں پائی ہیں کہ سرکار دو عالم آئے ہیں. سبحان اللہ. سب مل کر محبت سے، شوق سے، عبادت کی نیت سے بلند آواز سے درود شریف تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تعریف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثیراً درود و سلام کی برسات کے بعد قرآن حمید فرقان مجید سے آخری پارہ سورۃ 3 کی آیات بینات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب عظیم ارشادات میں سے چند ارشاد تلاوت کرنے کا اللہ نے مجھ حقیر کو موقع بخشا. دعا کیجیے اللہ رب العزت
مختصر وقت میں شرح صدر کے ساتھ بات سمجھانے کی توفیق آمین۔ اسٹیج پر علماء کرام خصوصاً حضرت مولانا قاری رشید احمد شاہ صاحب حمدانی، حضرت مولانا قاری محمد طارق حراج صاحب اور دیگر سامنے، اتنی دیر علماء کا بیٹھنا، آپ حضرات کا ان کی زیارت کرنا خوش قسمتی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علماء کی زیارت، علماء کی صحبت، علماء کی گفتگو سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام قاری محمد شفیق الرحمان طاہر صاحب کافی عرصہ دراز سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں وعدہ پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ تھکے تو نہیں بیٹھے آپ؟ نہیں، آپ کے سبحان اللہ سے پتہ چل رہا ہے میری طرح آپ کے بھی 13 بجے ہو گئے، 12 تو بجتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج لگ رہا ہے کہ آپ کے بھی 13 ہیں، میرے بھی 13 ہیں۔ اب تھوڑی دیر ہم گفتگو کریں گے اگر آپ کی توجہ خاص ہوئی۔ ماشاء اللہ، تینوں چھٹی ہے۔ جس نے درود شریف پڑھا تھوڑا تھوڑا مل جائے، اکٹھے ہو جائے، قریب آ جائے۔ اللهم صل على محمد أفضل صلواتك، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ علم رکھتے ہیں کہ جس ماہ میں ہم جا رہے ہیں یہ ماہ بڑا مقدس ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ میں اللہ تعالی نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہے، قیامت کی صبح تک ہم عبادت کی شکل میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو پھر بھی اس نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور وہ نعمت اللہ کریم نے ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شکل میں عطا کی۔ بے شک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں نبوت رسالت نہ عطا کر، ہمیں بس اس نبی کی امت میں پیدا کر۔ سبحان اللہ۔ آج یہ امت اپنا مقام کھو چکی، آج یہ امت اپنی عظمت کو کھو چکی، دین سے دوری کی وجہ سے، اسلام قرآن شریعت کی دوری کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے قریب کر آمین۔ اور دین کے مطابق اللہ تعالی ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور جو دین کے مطابق زندگی گزارے گا، اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا، ہوگا مٹی کا ذرہ، اللہ اٹھا کے آسمان کا تارا بنائے۔ سبحان اللہ۔ کئی دلائل میں، قرآن میں، حدیث میں
ایک اللہ والے گزرے جن کا نام حضرت بشر حافی ہے، شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ایک دن موڈ بنا میں اپنے کارخانے کا وزٹ کروں، دیکھوں کہ شراب کشید کتنی ہو رہی ہے اور امپورٹ ایکسپورٹ کتنی ہوتی۔ جو ہی اپنے کارخانے میں جا رہے تھے تو دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا، اللہ اکبر، اور کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا تو اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا تھا۔ اٹھا کر کاغذ کو دیکھا، غور کیا، غور کرنے کے بعد جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اتنے بڑے رب کا نام زمین پر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو ہر شے کا قادر ہے، زمین کا قادر ہے ایک اللہ، آسمان کا قادر ایک اللہ، وَيُطْعِمْ وَلَا يُطْعَمْ، کھلانے پلانے کا مالک اللہ، ایک اللہ۔ اس کا اتنا بڑا نام زمین پر چوما، آنکھوں پہ لگایا، سر پہ رکھا، اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھا، کیونکہ یہ اونچے کا نام ہے، یہ بڑے کا نام ہے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئی، پسند آئی تو اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہا اب یہ شراب کا کاروبار نہیں کرے گا، اب میں اس کو اپنا بندہ خاص بناؤں گا۔ ارے دو آواز نان ایک آواز رہن دے میری، اب یہ عام بندہ نہ رہے، خاص بندہ رہے۔ تو پھر بس واپس آئے تو ہاتھ کے غیبی اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اس کے دروازے پر دستک دو اور اسے مبارک دو کہ مالک نے تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، مالک نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اب نوکر آیا تھا اس پیغام کو سننے کے، ہاں بھی کس کو ملنا؟ جی بشر کو ملنا ہے۔ کیوں بھی کیا کام ہے؟ بلند آواز سے ہاتف غیبی نے کہا کہ اپنے مالک کو ہو، اپنے سردار کو کہو، بشر کو کہو تیرے مالک نے تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، تیرے مالک نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اب نوکر واپس لوٹا اور اس چوٹ تو لگ چکی تھی نا، کپ کپی تو طاری ہو چکی تھی نا، تو بھاگ پڑے اور بھاگ کر باہر آئے تو ہاتف غیبی غائب ہو گئے۔ اور جب بشر باہر آئے کہ میں گنہگار، کون میری خوشخبری لے کر آیا ہے کہ مالک نے تجھے معاف کر دیا ہے؟ ننگے پاؤں سے، حافی عربی میں ننگے پاؤں والے کو کہا جاتا ہے۔ تو پھر سیدھے کدھر گئے؟ مسجد میں، اور کہیں نہیں، کہاں گئے؟ اللہ کے گھر میں، مسجد میں۔ پھر ساری عمر حضرت بشر مسجد میں رہے، سبحان اللہ،
اور جوتا نہیں پہنا. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا حضرت جوتا نہیں پہنتے؟ فرمایا جب میری توبہ قبول ہوئی تھی نا، اللہ نے مجھے معاف کیا تھا، میں ننگے پاؤں بیٹھا تھا، تو پھر میں نے مسجد کے ساتھ لو لگا لیے. سبحان اللہ. مسجد کے ساتھ نسبت کو قائم کر لیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نسبتیں بڑی چیز ہوتی ہیں بھائی، سبحان اللہ. نسبتیں بڑی چیز ہوتی. بڑی چیز ہوتی ہیں. کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے کہا جب میری توبہ قبول ہوئی، ننگے پاؤں تھا، تو میں نے پھر ساری عمر وضو کے ساتھ اور اللہ کے گھر کے ساتھ دوستی کو قائم کر لیا. دوستی کو قائم کر لیا. اللہ نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ. ساری عمر مسجد اور وضو، مسجد کے ساتھ کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ہونا، وارث بنانا، ضامن بنانا. انما جعل الامام، سبحان اللہ. امام سے مقتدیوں کا پوچھی جائے گا، پیر سے مرید کا پوچھا جائے گا، کسی نہ کسی کے ساتھ نسبت ہوگی. میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا، بڑی عالی شان حکایت تھی. ایک بکریوں کا چروا، بھینسوں کا چروا جنگل میں گیا بھینسوں کو چروانے کے لیے. تو ایک بھینس اپنے ریوڑ سے جدا ہو گئی، چارہ زیادہ کھانے لگی، کہیں دائیں بائیں سبزہ زیادہ نظر آیا، اور وہ ریوڑ آگے چلا گیا. کھانے کے بعد اس بھیڑ کو پیاس لگی اور دائیں بائیں آگے پیچھے بھاگی کہ پانی مل جائے. ایک جگہ پر گئی تو دیکھا پانی ہے، پانی ہے. اس نے چھلانگ لگائی پانی کو حاصل کرنے کے لیے، تو آگے دلدل تھی، وہ دلدل میں پھنس گئی، دلدل میں پھنس گئی. آپ پریشان اور جی میں تو سب پریشان ووٹ دے کے پھنس گئے. پریشان بھی پانی پینے آئی تھی، اب تو جان بھی گئی، اوپر سے ریوڑ بھی چلا گیا، مالک بھی چلا گیا. ادھر سے ایک بھیڑیا گزرا، اس نے کہا موٹی دادی، واہ جی واہ، وارے نیارے ہو گئے، آج تو پلی پلائی مل گئی، اللہ اکبر. 3-4 دن کا ناشتہ اچھا ہو جائے گا. اس نے خوشی میں چھلانگ لگائی، 3 فٹ آگے جا گیا، بڑی دلدل میں. بھیڑ اس کی طرف دیکھے، وہ بھیڑ کی طرف، جیسے آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، تو سپیکر والا میری طرف دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اب بھیڑیا آگے، بھیڑ پیچھے. اب بھیڑیا اسے غرہ کے غصے کا لالنا تین جدو غصے نہ اس ویکھے تو کو ہنس پے. بابا تیری سنن دے قابل نہیں، ہنس پے. وہ ہور غصے ہو گیا، انہیں اپنی زبان گالاں شالاں کڈیاں، انہیں کہا جو مرضی کڈ.
میرے نیڑے نہیں ہوں گا میں تو نکی دل پڑی ہے نا تو وڈے پھسے ہل تو صحیح وہ ہلن جو کا بھی نہیں اس کے بعد میں آیا اور جا کے ویکھاں گا جب تو آئے گا وہ غصے میں یہ مسکرائے کہتا ہے بعد میں تجھے شکار کروں گا پہلے یہ تو بتا تم مسکرا کیوں رہی ہے اللہ اکبر پھنسی تو بھی پڑی ہے پھنسا میں بھی پڑا ہوں تو بھی دلدل میں ہے میں بھی دلدل میں ہوں تو چھوٹی دلدل میں لیکن مسکرا کیوں رہی ہے کہتا اس میں حکمت ہے کیا حکمت ہے اس میں حکمت ہے میں باہر سنا لیا نہیں سمجھے یار اگر سمجھ جاندے تو موضوع چنگا بچ جاندہ لیکن بن لیا کیا میں وارثوں والی تو لوارث کیا وہ کی گل ہے تو وارثاں والی تو میں لوارث ہے اور جڑا میرا مالک ہے نا اور راتی جدو بھیڈاں اپنے واڑے اپنے کوٹھے چ پاندا ہے نا تو گنتی کر کے پاندا نہیں سمجھے گنتی کرتا ہے 1 2 3 4 سلاسا 1 2 3 4 جب وہ اپنی بھیڑوں کو گنے گا ایک کم نظر آئے گی میرا مالک مجھے ڈھونڈتا ہوا میرا وارث مجھے ڈھونڈتا ہوا جنگل میں آئے گا دائیں بائیں دیکھے گا میں یہاں سے مل جاؤں گی وارث لے جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر تو جنہ کا وارث ہی محمد آئے جن کا وارث اپنی زبان کو لگام دو اللہ اکبر بک بک مت کر صدیق پاک بھوک مت عمر کو عثمان حیادار کو مت بکواس کر بات کہے علی کے اوپر تنقید مت کر ان کا وارث محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خوش بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت علی بیٹھے تھے جن کا ہاتھ پکڑ کر نبی او یار تسی بھی تھوڑا جا دماغ دوڑا لیا کرو ہاتھ پکڑ کر کہا علی المرتضی انت اخی فی الدنیا والآخرہ جس نے میرا دنیا پر بھائی دیکھنا ہو علی دیکھ لے تو پھر نبی نے فرمایا جس نے آخرت میں بھی دیکھنا ہو میرا بھائی علی دیکھ لے انت اخی فی الدنیا والآخرہ کون علی المرتضی عظمت کا شان کا علم و فراست کا عامر علی نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر یہ حضور نے فرمایا من کنت مولا سبحان اللہ آگا کیے سبحان اللہ من کنت مولا فہذا اچھا یہ ایک مولا دا ذکر کر دیو دو دا کیوں نہیں کرتے دو دا کر من کنت میرے نبی نے کہا جس کا مولا حضور نے اپنی طرف کہا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا میں ایک مولا تو نہ ہوا نا پھر دو مولا ایک مولا تو نہ ہوا نبی نے اپنے آپ کو بھی مولا کہا ہے علی کو بھی مولا کہا ہے ایسے ہی حضرت علی شیر خدا بیٹھے تھے میں یا نبی اللہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں فرمایا علی پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو میں یہ تو بتائیں قیامت کے روز سب سے پہلے آپ کی امت میں سے پہلے کون اللہ کے دربار میں جائے گا سبحان اللہ قیامت کو سب سے پہلے اللہ کے ہاں حساب دینے کے لیے کون جائے گا سبحان حضور نے فرمایا علی
اچھا سوال کیتے قیامت تک جائے گا تو جن کا ڈنگا منہ ہے سیدھا ہو جائے گا. سبحان اللہ. آج کی چبا جن منہ دھونا نہیں آتا وہ صدیق پہ بات کرتا ہے. جسے غسل نہیں کرنا آتا وہ صدیق پہ بات کرتا ہے. جسے مسلح کے 13 فرض ہیں، کئی مولوی دیکھے انہوں نے پتہ ہی کہا نہیں 13 فرض مسلح کے کیا ہے. وہ بات بڑی بڑی کرتے. خیال کریں. کہا یا نبی اللہ کون ہوگا آپ کی امت میں سے سب سے پہلے جو اللہ کے دربار میں جائے گا؟ فرمایا ابو بکر ہوگا. کون ہے گا؟ سبحان اللہ. کون اس حدیث کو روایت کر رہا ہے؟ حضرت علی شیر خدا. کہ یا نبی اللہ سب سے پہلے آپ کی امت میں سے جو اللہ کے دربار میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ تو میرے نبی نے کہا ابو بکر. پہلا کون ہوئے گا؟ جی ابو بکر ہوئے گا. میں نے کہا نہیں ایسے کہو تو زیادہ اچھا رہے گا. کلمہ پڑھنے میں پہلے ابو بکر ہے، آخرت میں حساب دینے میں پہلے ابو بکر ہے. نبی کے بعد روزے میں سونے والا پہلا ابو بکر ہے. جنت میں جانے میں پہلے کون ہے؟ ابو بکر ہے. میں نے کہا ہر جگہ پر پہلا نمبر لینے والا ابو بکر ہے. خلافت میں بھی پہلا نمبر لینے والا ابو بکر ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. امام اول سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر. بات سنیں میری. تو حضرت علی کا دوسرا سوال سما سبحان اللہ. اس کے بعد کون جائے گا؟ اللہ اکبر. سنا عمر. سبحان اللہ. اس کے بعد کون ہوگا؟ عمر. لو کان بعدی نبی لا کان عمر. حضور فرماتے ہیں میں انا خاتم النبیین لا نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں ہوگا. لیکن میری نبوت کی نگاہ دیکھ رہی ہے، جو کوالٹیز ہیں، جو عظمتیں ہیں، جو نبوت کی ادائیں ہیں، جو فصاحتیں اور بلاغتیں نبیوں میں ہیں، مجھے وہ عمر میں نظر آ رہی. سبحان اللہ. لیکن میرے بعد نبوت بند ہے، ختم ہے. کہا اچھا عمر ہوگا؟ فرمایا ہاں جی. میں سما اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا علی تو ہوگا. سبحان اللہ. اتنے آ کے حضرت علی نے پوچھا ویر عثمان کا کی بنے گا؟ اللہ اکبر. ماشاءاللہ. ویر ہے عثمان کا کی بنے. میرے نبی نے فرمایا علی گل سن، عثمان ہے شرم حیا دا پیکر. اللہ اکبر. عثمان ہے حیا شرم شرم و حیا کا پیکر. تو فرمایا تو پھر اس جگہ پہ میں خود پیش ہوں گا. سبحان اللہ. 6 مرتبہ میرے نبی نے کہا عثمان فی الجنہ، سبحان اللہ. عثمان فی الجنہ. اللہ اکبر. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت بقی کی حد بھی عثمان ہے. سبحان اللہ. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تیر چلانے کا طریقہ بتلا رہے تھے. ابو بکر تو آگے چلا، ابو بکر چلایا. عمر تو آ تو چلا، عمر نے چلایا. پھر بلال تو آ چلایا. ابو عبیدہ تم آؤ، سارے صحابہ آ گئے. تو جب عثمان کی باری آئی نا تو میرے نبی نے فرمایا کہ جہاں عثمان کا تیر گرے نا، اللہ اکبر. سبحان اللہ. باقیوں کے تیر کو کچھ نہ کہنا، اللہ اکبر. نہ اٹھانا، نہ لگانا، نہ گاڑنا. اچھا تو کیا؟ عثمان کا تیر جہاں گرے وہاں گاڑ دینا. سبحان اللہ. عثمان غنی نے جو ہی تیر پھینکا اور بلال ابو ہریرہ دوڑے اور جہاں حضرت عثمان کا تیر گرا ہے وہ ٹانک دیا. حضور نے فرمایا مسئلہ سن لو، بات سن لو، میری جنت بقی کی حد یہی ہے جہاں عثمان کا تیر پہنچا ہے.
دوستوں بزرگوں، یہ شان والے نسبتوں کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے، اللہ اکبر، وہ ایک صحابی کہتا ہے یا نبی اللہ، آپ نے کل جو تقریر کی تھی نا، اس وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آئی۔ اللہ اکبر، کل جو آپ نے بات کیا ہے، نصیحت کی ہے، کون سی؟ فرمایا آپ نے کہا اللہ سے مانگا کرو اللہم انی اسألک جنات الفردوس، کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ کو جنت فردوس عطا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اس میں پریشانی کیا ہے؟ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، کون سی دلیل ہے؟ یا نبی اللہ، پریشان تو میں اس لیے ہوں کہ آپ کی زیارت کی وجہ سے، آپ کے کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے جنت تو دینی دینا۔ سبحان اللہ، پریشانی پھر کس کا دی؟ فرمایا تسی ایک باری کیا سی کہ میری جنت دا نام جنت مقام محمود ہے۔ سبحان اللہ، کیا سی نا؟ کیا سی؟ آپ نے ایک دفعہ کہا کہ جنت میں میرا مقام مقام وسیلہ ہے، تو میں پریشان ساری رات اس سے گلتے رہے۔ اللہ اکبر، کیڑی گلتے؟ فرمایا کہ جنت تو ہمیں حضور کی زیارت کی برکت سے، کلمہ کی پڑھنے کی وجہ سے ملنی ہے، ملنی ہے، اور جہنم تو کافروں کے لیے بنی ہے، بے شک، اور کافروں کے لیے بنی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں بنی۔ یا نبی اللہ، میں نے کہا جنت تو ملنی ہی ملنی ہے، آج مجھے ساری رات جڑی نیند نہیں نہ آئی وہ اس وجہ سے نہیں آئی۔ کیڑی وجہ سے؟ فرمایا اس جنت نو کی کرنا جتنے محمد نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پکی بات ہے نا کہ آپ کی جنت اوپر ہوگی، آدم کی جنت نیچے ہوگی، آپ کی جنت اوپر ہوگی، نوح کی جنت نیچے ہوگی، آپ کی جنت سب سے اوپر ہوگی، سب نبیوں کی جنت نیچے ہوگی، آپ کی جنت اوپر ہوگی، ہماری جنت نیچے ہوگی، آپ کا مقام وہ ہوگا، ہمارا مقام یہ ہوگا، آپ کی شان وہ ہوگی، ہماری شان یہ ہوگی، آپ کی عظمت وہ ہوگی، ہماری عظمت یہ ہوگی، آپ کی بلندی وہ ہوگی، ہماری بلندی یہ ہوگی، آپ کی شانیں وہ ہوں گی، ہماری شانیں یہ ہوں گی۔ یہ سچی بات ہے نا؟ میرے نبی نے کہا کہ تو سچ رہا ہے، کہ تو سچ رہا ہے۔ میں جواب دیتا ہوں، عرش سے قرآن اتر آیا، جبریل آ گیا، فرمایا اس دکھی دل کا جواب محمد تو نے نہیں دینا، اللہ نے دینا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو پھر یہ قرآن کی ہے تو میں نے کہا صحابی رسول تیرا رونا سانو بھی کم دے گا، اللہ اکبر، حق تیرا رونا ہمیں بھی کام، ہمیں بھی کام دے گیا۔ سبحان اللہ، کیا بھی فرمایا کہ اگر تو نہ روتا ہمیں کیا پتا چلتا کہ ہم کون سی جنت میں ہوں گے، اللہ اکبر، ہمیں کیا پتا چلتا۔ تو اللہ کے قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ نے اس صحابی کے دکھی دل پر مرہم خود قرآن کی شکل میں رکھی، کہا کہ اے نبی تو نے بات نہیں کر رہی، بات میں نے کر رہی ہے، اس کا دل درد دل ہے، اس کا دل دکھی دل ہے، اس کا دل تیرے ساتھ محبت کرنے والا دل ہے، اس کا دل تیرے ساتھ پیار کرنے والا دل ہے، اس کا دل تیرے قریب ہے، اس کا دل تیرے ساتھ انس رکھنے والا دل ہے۔ یہ صرف اپنی طرف نہیں رکھتا، محمد تیری ساری امت کی طرف اس کے دل میں ہے۔ سبحان اللہ، محمد رسول اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگر فرنٹ سیٹ پہ نہ لیا ہوئے نہ کوئی اور چار نعرے مارو، یہ تو ساڑھے سکھیا نے نعرے مار دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بات سننا، میری بات سننا، ٹھیک ہے؟ اچھی بات ہے، اچھی بات، اصلاح کر دینا چاہیے۔
جب یہ قرآن کی آیت آئی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، نبیوں کا نمبر، صدیقین، شہداء، تو چوتھا نمبر صالحین کا۔ جب میرے نبی معراج پر گئے تھے نا تو اللہ نے کہا کیا لے کر آیا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اب تو اللہ راضی ہے نا، بہت راضی ہوں، اب میری طرف سے بھی انعام لے کر جا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام، برکت، رحمت، 3 انعام اللہ نے بھی عطا کیے۔ تو اب تو راضی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں تو پہلے ہی بڑا راضی تھی کہ تو میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، عظمتیں دی ہیں، شان دی ہے، بلندی دی ہے، رفعت دی ہے، قرآن کلام دیا ہے، اور آپ نے بڑے بڑے انعام مجھے عطا کیے ہیں، میں تو پہلے ہی بڑا خوش ہوں۔ فرمایا جو دل کی بات ہے وہ بھی کہنا، سبحان اللہ، دلوں میں بات ہے کہ اس امت کا کیا بنے گا، اس امت کا کیا بنے گا۔ تو اللہ نے کہا یہ پہلے کلمے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پہلے کلمے میرے نبی کے تھے، دوسرے کلمے السلام علیکہ یہ میرے اللہ کے کلمے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ نے کہا جی میں تو راضی ہونا، فرمایا اس امت کا کی بنے گا؟ تو فرمایا جی میں تو راضی ہو، امت واسطے بھی اچھا پیکج دے دینے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہاں بھی 4 کا ذکر، نبی، صدیق، شہید، اور چوتھا نمبر اگر تم عبادت کرو گے اللہ صالحین کی جماعت میں لکھے گا، جب تم صالح بنو گے محمد عربی ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ رہی بات آج یہ کون سا مہینہ جا رہا بھی؟ اونچی بولو بھی، اللہ نے محرم کیوں نہیں چنا تھا میرے نبی کے لیے؟ اللہ نے ذوالحج کیوں نہیں چنا تھا میرے نبی کے لیے؟ اللہ نے جو جو چیز میرے نبی کو دینی تھی چنی تھی، سال چنا، صدی چنی، زمانہ چنا، مہینہ چنا، دن چنا، وقت چنا، میں نے کہا مکہ شہر چنا، پھر مکان چنا، 3 مکان کمرے تھے، ان میں وہ کمرہ بھی چنا، وہ کونا بھی، بولو تو صحیح یار، اوے عبد الحکیم والے ہو، مفتی ہو، وہ سارے مفتی ہو تسی، میں نے کہا وہ کونا بھی چنا، وہ جگہ بھی چنی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان والعصر، محدثین نے مفسرین نے لکھا ہے والعصر، وقت عصر کی قسم، بعض مفسرین نے لکھا ہے وقت عصر نہیں ہے، زمانے کی قسم ہے۔ کون سا زمانہ؟ جس زمانے میں اللہ نے محمد کو پیدا کیا ہے۔ اچھا جس زمانے میں میرا نبی آئے اس کی قسم، جو محمد کو چہرہ اور وجود دے، اللہ 4 قسمیں اٹھا کر کہے کہ تمہیں آسن بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تسا انسان ہو، تسا انسان ہو، بیٹی کا حق ہڑپ، ماں کا حق ہڑپ، باپ کو دھکے، ہمسائے تنگ، قریب والے پریشان، دور والے پریشان، تیری قسمیں اٹھائی گئی ہے؟ نہیں، یہ تو قسمیں اٹھائی اللہ نے محمد کے وجود کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو ایک چھوٹی جی ریکویسٹ کرا، جدو اللہ نے آدم کا پتلا، آدم کا وجود بنایا سجایا، تو یہ پہلی ساڈے پرانے جڑے آن فرشتے یہ آخر یہ کون ہے، یہ کون ہے؟
اللہ نے فرمایا اوے میرا خلیفہ ہے سبحان اللہ یا اللہ نے بڑھایا کیوں کس واسطے بنائی عبادت کرے گا یا اللہ تے اسی تھوڑے آئے بھی فرشتے بھی گل سنو میری ساڈے گھر ایک بال پیدا ہوتا ہے تو جنہ کے گھر 9 پیدا ہوتے ہیں 9% ہم سے جنات زیادہ ہیں 9% ہم سے جنات زیادہ ہیں تو فرشتے بھی بولو زیادہ ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اسی تھوڑے آئے عبادت کرنا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا انی عالم مالا چپ کر جو ہے تسی علم نہیں رکھتے جڑا میں اپنے خلیفے کے متعلق رکھنا سبحان اللہ اتنے نقطہ دینا جہاں ماشاءاللہ بھی اللہ نے فرشتوں نو کیوں روکیا ہے بھی اوے سانو سبق دینے واسطے سبحان اللہ سانو سبق دینے کے لیے ہمیں بتانے کے لیے انی عالم ما لا تعلمون اگر میرے خلیفے کے خلاف فرشتے بولیں گے میں بولوں گا کون بولو کچھ بولو کون اللہ کہتے ہیں انی عالم ما لا خبردار چپ کر جاؤ جو علم میں رکھتا ہوں وہ علم تو نہیں رکھتے تو جنہ مان لیا وہ جبریل بن گیا جنہ مان لیا کو میکائیل بن گیا جنہ مان لیا کو اسرافیل بن گیا تو کوئی منن والا اسرائیل بن گیا تو جیڑا مردود ہے وہ شیطان بن گیا انکار کرنے والا بولو میں کہتا اگلی گل پونجی مکا چھڑنے ہیں اللہ کے خلیفے کے خلاف بات ہو تو اللہ خود بولتا ہے تو پھر اندر منہ کیڑے نہیں پہن گے کہ جڑا محمد خلیفے کے خلاف بولے گا اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو بزرگوں آؤ اللہ نے ہر چیز کو میرے محمد کے لیے چنا 14ویں رات کو اللہ کیوں نہیں نبی نو پیدا کیتا بھی 14ویں رات پیدا کر دینا نا دن کے اجالے میں اللہ نے فرمایا میں نے اپنے نبی کے لیے وقت کو چنا ہے یا اللہ تعالی رات کو پنیرے دے میں آئے پتہ تو لگ گیا یا سفید کی یا سورج کی کرنوں میں روشنی میں عطا کرتا میں نے یہی تو بتانا تھا کہ میرا نبی کتنی شان والا ہے سبحان اللہ صبح 2 صبح ہیں ایک صبح قاضر ہے ایک صبح صادق کاذب کا آپ نے علماء سے ترجمہ پوچھنا ہے صادق کا میں بتا دوں سبحان اللہ صادق کا مطلب ہے سچی صبح مشیت مسکرا کے کہتی ہے وقت بھی سچا ہے اور اس وقت میں آنے والا نبی بھی سچا ہے سبحان اللہ وقت بھی سچا ہے آنے والا نبی بھی سچا ہے یا اللہ صبح صادق تہجد کا وقت ہے اس وقت میں نے نبی کو پیدا کیا جا رہا ہے حکمت کیا ہے اللہ رب العزت والا حکمت یہ ہے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے رات جانے کا مقصد کیا ہے دن آنے کا مقصد کیا ہے میں کائنات کو بتانا چاہتا ہوں اب میرا نبی آ رہا ہے شرک کی تاریخی جا رہی ہے خرافات جا رہے ہیں بدعات جا رہے ہیں رسومات جا رہے ہیں بچیوں کو زندہ کرنا جا رہا ہے ماں کی عزت نہ کرنا جا رہا ہے میں نے محمد کو بھیجا اس لیے کہ شرک کو ختم کر اور میری توحید کے اجالے کو دنیا تک پہنچا دے میرا نبی سراج منیر بن کر اما فرماتی ہے ان دنوں میں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے ڈرونے خواب آتے ہیں رب کعبہ کی قسم ان دنوں میں 1,24,000 نبیوں کی اللہ نے مجھے زیارت کروا دی ایک دن ایک سہیلی حضرت سیدہ آمنہ کی کہتی نہیں میری سہیلی آمنہ تیری کوکھ بڑی مبارک ہے کیونکہ تیرا گھر والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور میرا ایک پیر پادری ہے تیرا اندر ہے بڑا کرنی والا ہے
بڑا کرنی والے او عبد الحکیم والے تھی سارے ہی کرنی والے کہ پرنی والے ہو کرنی والے ماشاء سبحان اللہ سبحان اللہ مائی آل رسول تو ہٹ کے نا تو تھوڑا حساب لینا پڑے گا اللہ اکبر کبھی اپنے عقیدے کی قیمت نہ لگوانا کبھی اس کو سیل نہ کرنا کرامت اپنی جگہ